اچھا یہ بتائیں، کلین بل آف ہیلتھ مل جاتا ہے ان کو، کلین مل جاتی ہے کمیشن سے، تو بڑا اس پہ بلو بیک آتا ہے. ظاہر ہے آپ نے دیکھا ہوگا ہیڈ لائنز بھی چلی ہیں، ایک دم فیض حمید کو کلین چٹ مل گئی، سب کچھ ہو گیا. پھر اچانک کل خبر نکلتی ہے کہ آرمی نے تھرو منسٹری آف ڈیفنس ایک انکوائری کھول دیا ان کے اوپر. اور یہ 2017 میں مئی میں جب یہ ٹاپ سٹی، یہ اسلام آباد کے بالکل باہر ہی ٹاپ سٹی کے اوپر بڑا ایک واقعہ ہوا تھا، رینجرز اور باقی لوگ آئے تو وہ موئز خان ہوتے تھے سی او، ان کا F11 کا گھر، وہاں بھی تابڑ توڑ گھس گئے، دفتر میں بھی گھس گئے، بڑا وہ سکینڈل بنا. اور اس زمانے میں کہا یہ جاتا تھا کہ جی یہ ایک اٹیمپٹ ہوئی ہے آف ویسٹڈ انٹرسٹ کہ وہ پروجیکٹ ان سے لے لیا جائے. لیکن یہ 17 کی بات ہے. اب 6 سال بعد 7ویں سال جس دن کلین بل آف ہیلتھ ملتا ہے، اگلے دن آرمی اس کی انکوائری کھول دیتی ہے انڈر اے میجر جنرل. آپ ڈیفنس منسٹر ہیں، تو جب منسٹر آف ڈیفنس انوالو ہوئی تو پہلے آپ کی نالج میں تھا کہ یہ انکوائری کھلنے والی ہے، کس لیول کی کھلے گی اور کیوں اب کھلی ہے، کیوں نہیں پچھلے 7 سال میں کیوں نہیں کھلی ہے؟ جو اس کا سوال کا جواب جو ہے میں آپ سے معذرت کر لیتا ہوں، کیونکہ میں جو میرا جو دفتری کام ہے یا میری آفیشیل جو رسپانسبلٹی ہے اس کے متعلق میں ڈیٹیلز جو ہے نا وہ اجتناب کروں گا، آپ کو بتائیں. لیکن جو سیاسی اس کے مضمرات ہیں وہ میں ضرور کہوں گا. آپ کو بھی یاد ہوگا، مجھے بھی یاد تھا، سب دنیا کو بچے کو پتا تھا کہ یہ ٹاپ سٹی، مجھے نہیں پتا وہ کون لوگ ہیں یا کدھر تھا ٹاپ سٹی، لیکن یہ ٹاپ سٹی جو ہے نا بڑا مشہور ہوا واقعہ کہ اس کا جو بندہ جو ہے اٹھایا گیا، اس سے کچھ لکھوایا پڑھایا گنے کی کوشش ہوئی یا گیا، مجھے ایگزیکٹلی آئی ڈونٹ نو. اور وہ یہ سارا کا سارا جو بھی اس کا بزنس تھا وہ کسی اور کو ٹرانسفر کرنے کی جو ہے باتیں کی گئیں. یہ میں نے بھی اس وقت سنا تھا، اب بھی سنا ہے. لیکن یہ بات جو ہے آج سے میرا خیال ہے 6 مہینے سال پہلے بھی اٹھی تھی. یہ کوئی فریش نہیں اٹھے، یہ پہلے بھی اٹھی تھی. یہ انکوائری جو ہے اس کی جائے. سر وہ نومبر میں وہ گئے تھے سپریم کورٹ، انہوں نے پٹیشن موو کی، تو پھر ایک 3 ممبر بینچ فائز عیسیٰ صاحب ہیڈ کر رہے تھے، عطا منیلا تھے اس میں، جسٹس امین الدین تھے. انہوں نے اے جی وغیرہ کو کہا کہ بھئی اس میں آپ دیکھیں، اس کو ریزالو کروائیں، ڈیفنس میں بات کریں. تو وہ تو بیکاز آف سپریم کورٹ پٹیشن. اب آرمی نے جب یہ کل کیا تو اٹس اے ویری ویلکم موو، ہونا چاہیے. اور آرمی نے اس کو کہا ہے کہ جی ہم نے سیلف اکاؤنٹیبلٹی شروع کی ہے. میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ 7ویں سال سیلف اکاؤنٹیبلٹی میں اتنا ڈیلے، اور اب جو ٹائمنگ آئی ہے اس میں بڑا انٹرسٹنگ ہو گئی ہے ٹائمنگ. میں صرف اس اینگل سے پوچھ رہا تھا آپ سے، کیونکہ ان کے الزامات تو بڑے سیریس ہیں. انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے الزام لگایا کہ ISI کے لوگ اور دوسرے ایٹ دا بیہسٹ آف فیض حمید، انہوں نے سارے آئے میرے گھر میں گھسے، چیزیں بھی اٹھا کے لے گئے. پھر فیض حمید صاحب خود ان کو ملے اور ان کو کہا کہ آپ کی چیزیں ہی مل جائیں گی. پھر انہوں نے الزام لگایا کہ جی 400 تولے سونا اور وہ بھی نہیں ملا، میری کب پیسے 4 کروڑ میرے سے ایکسٹارشن کی گئی. اور پھر فیض حمید صاحب کے جو بھائی ہیں بڑے مشہور، وہ یہ تھے تحصیلدار نجف حمید، جو آپ کو یاد، تحصیلدار ہے سر، تحصیلدار، اور وہ 2 مارچ کے اندر اریسٹ بھی ہوئے تھے کرپشن کے کیس میں. پھر 24 گھنٹے میں ان کی بیل بھی ہو گئی کہ جی وہ بھی مجھے آ کے ملے. تو اٹ واز اے ویری بگ کیس. میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ یہ کیا یہ اب لاجیکل کنکلوژن کی طرف جائے گا؟ میں ایز ناٹ ایز ڈیفینس منسٹر، میں ایز اے کامن سٹیزن اس پہ کمنٹ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں چلیں دیر سے ہوا، میں آپ کی اس بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ پہلے کیوں نہ ہوا. لیکن اگر دیر سے ہوا پھر بھی جو ہے آپ نے کہا ہے کہ کام جو ہوا ہے درست ہوا ہے. درست کام اگر دیر سے بھی ہو جائے تو وہ بھی اچھا ہوتا ہے. تو لیکن میں اپنے متعلق، یا آپ بھی میڈیا کے بہت بڑے شاہکار ہیں اور میں بھی پولیٹیکل ورکر ہوں. ہم سب لوگ جو ہے نا جب ہمارے ہاتھ میں پاور ہوتی ہے نا ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ چلی جانی ہے، اور پھر اس میں بہت زیادہ ایکسیسز جو ہے نا ہم کمٹ کر جاتے ہیں. یہ یاد رکھنا چاہیے، ہیوملٹی کے ساتھ جو ہے اپنا وقت گزارنا چاہیے. آپ اگر اینکر پرسن ہیں، ایک سکسیسفل اینکر پرسن ہے، آپ کے آگے کوئی بندہ آ جائے میرے جائے مسکین جہاں ہے انہوں مار تاڑنا شروع کر دیو. یعنی میں کو پولیٹیکل ورکر ہوں، اگر مجھے پاور مل گئی ہے تو میں اوقاتوں باہر نہ ہوا. یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ یاد رکھنی چاہیے. تو یہ میرا زندگی، مجھے ایمان ہے میرا،
مالک میرا بالکل ایمان ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں what goes around comes around, یہ کہتے ہیں نا انگریزی. یہ ہوتا ہے. یہ صرف جو ہے آپ کو کنیکٹ کرنی پڑتی ہے سوچ کے کہ یہ جو میری مصیبت میرے اوپر آئی ہوئی ہے یہ کس وجہ سے آئی ہوئی ہے. اگر آپ ماضی میں ٹٹولیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا یہ کس وجہ سے آئی ہوئی ہے. تو تھوڑی سی میموری آپ کی جو ہے نا ذرا ٹھیک ہو تو بالکل پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ اوریجنل انٹری کون سی ہے اور اس کی رسپونڈنگ انٹری کون سی ہے. ذرا بینکر کی لینگویج استعمال کر پتہ لگ جاتا ہے. نہیں خیر صاحب، میں یہ آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے اینڈ آئی ہوپ چیزیں جائیں، کیونکہ جب انکوائری کمیشن بیٹھا تو ہم نے کہا چلیں بڑی چیزیں کھل کے سامنے آئیں گی. کچھ بھی نہیں نکلا. اور جس طرح آپ نے قصہ سنایا ہے باقی جگہ بھی ایسے ہی ہوا ہوگا. بلکہ انہوں نے تو میں ایک ممبر سے بات کر رہا تھا انکوائری کمیشن کے، تو میں نے کہا جی آپ نے فیض حمید صاحب کا کیا کیا بیان پہ؟ انہوں نے کہا جی وہ ہمیں چاہ رہے تھے کہ ہم اس جگہ ورڈ تھے اس جگہ جا کے ان کا بیان ریکارڈ کریں. تو ہم نے کہا نہیں، وہاں اگر کمیشن جائے گا تو پھر ہمارے پہ لگے گا کہ جیسے ہم شاید کوئی مجبوری پہ گئے ہیں، تو اس لیے ہم نے ان کا بیان وہاں پہ جا کے ریکارڈ کرنے سے انکار کر دیا اور ہم نے ان کو سوالات بھیج دیے. میں سے یہ پوچھوں کہ آپ کے خیال میں یہ جو اب انکوائری ہے، کیونکہ اب آپ کی منسٹری بھی انوالوڈ ہے، ٹھیک ہے وہ سرونگ میجر جنرل صاحب کریں گے، فوج کر رہی ہے، لیکن منسٹری آف ڈیفینس کی انکوائری ہے، تو کیا اب اس باری فیض حمید صاحب کی یہ انکوائری کم از کم لاجیکل کنکلوژن کی طرف جائے گی؟ دیکھیں جی یہ وہ انکوائری کمیشن تو 3 لوگ تھے، وہ میرا خیال ہے سپریم کورٹ کی میں انسٹرکشنز میں بنایا گیا تھا اف آئی ایم ناٹ رانگ. جی تو اس میں تینوں لوگ جو تھے، 2 کے اوپر تو میں کمنٹ نہیں کروں گا. طاہر عالم صاحب میں ان کو جانتا ہوں اور میری ان کے ساتھ بات چیت بھی ہوئی. انہوں نے بھی کوئی گجرانوالے کی باتیں کی، میرے خیال گجرانوالے کے ہیں اوریجنل. تو میں سیالکوٹ کی باتیں کرتا رہا، گجرانوالے کی باتیں کرتا ہے، ایک صاحب جو ہے پشاور کی باتیں کرتے رہے. ہم نے اور کوئی کام نہیں کیا انکوائری کمیشن میں. There is absolutely no seriousness. No seriousness. نہیں، میں اس کا پوچھ رہا ہوں اب جو انکوائری شروع ہوئی ہے فیض حمید بالکل دیکھیں یہ ایک فارمل انٹرنل فوج کی انکوائری ہے اور اس میں تمام جو بھی اس کے ہوں گے جو پروسیجر وغیرہ جو ہے وضع کر دیا ہوگا، انہوں نے 100% کر دیا ہوگا. اس کے جو بھی اس کا سفیر ہے یا اس میں یہ ساری چیز سارٹ آؤٹ کی جائے گی. اس طرح نہیں کیا جائے گا جس طرح میں نے آپ کو اپنی سٹوری سنائی ہے، اس طرح نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی، بالکل اس طرح نہیں ہوگا. میں اس لیے خواہش پوچھتا ہوں، میں نہیں کہتا نہ، میں خواہش رکھتا ہوں، میں بالکل کبھی خواہش نہیں کی کہ کسی بندے کو جو ہے وہ تنگ کیا جائے یا وکٹمائز کیا جائے یا کچھ کیا جائے، لیکن انصاف ضرور ہونا چاہیے. انصاف کا جو الٹیمیٹلی رزلٹ جو ہے وہ سامنے آنا چاہیے تاکہ لوگوں کا جو ہے نا اعتماد جو ہے ہم حکمران طبقہ جو ہیں ہمارے اوپر بحال ہو. آپ بھی جو ہے اس طرح کی باتیں کریں کہ میڈیا پہ بھی اعتماد بحال ہو، ہم پہ بھی اعتماد بحال ہو.